الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من ارسلہ لإماطة الشرک والبدعۃ من العرب والعجم وعلی آلہ واصحابہ الذین سعوا فی اشاعۃ التوحید والسنۃ مقرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین اور مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں مختصر وقت میں عقیدہ توحید اور ہماری ذمہ داریوں کے طویل موضوع کو سمیٹنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، خواہ وہ ذلی بروزی ہو یا تشریعی و غیر تشریعی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اگر میں تاریخ کی وسیع فضا میں دلائل کے مضبوط پروں کے ساتھ پرواز کروں تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے ساتھ مسلمانوں کو عقیدہ توحید سمجھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل کے ساتھ لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم دے کر اپنی صحت اور اپنی جان پر عقیدہ ختم نبوت کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی مجھے تاریخ کے اوراق کے اندر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار طلحہ اسدی سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کبھی مجھے تاریخ کے اوراق میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابن نواحہ کا سر قلم کر کے اس کی ماں کی گود میں ڈال کر یہ سبق دے رہے ہیں کہ کتاب ہدایت جو اتری ہے محمد پر، وہ کتاب ہدایت جو اتری ہے محمد پر، حفاظت اس کی ممکن نہیں بلا ختم نبوت کے، حفاظت اس کی ممکن نہیں بلا ختم نبوت کے۔ اور اگر میں آگے بڑھوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ختم نبوت کے اوپر اور ختم نبوت کے منکر پر یہ فتویٰ لگاتے ہوئے ملتے ہیں من طلب منہ علامت فقد کفر۔ اور اگر میں مزید آگے بڑھوں تو شرفقہ اکبر میں ملا علی قاری ایک حقیقی منصف کی طرح کرتاس کی آخری سطح پر آ کر قلم توڑ کر یہ فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس کے اندر شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ میرے محترم سامعین، عقیدہ ختم نبوت کو اپنے کلمے سے سمجھیے۔ پہلا جز ہمیشہ تمام انبیاء کو جو ملا بے نقطہ تھا، دوسرا جز با نقطہ ہے۔ حضرت آدم کو جب کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ تمام انبیاء کے ہاں جو کلمہ اترا، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کلمہ ملا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں جس طرح لا الہ الا اللہ یہ بے نقطہ ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ پر نبوت ختم ہے۔ اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں عنوان کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ میری کیا ذمہ داری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی وساطت سے میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر میں تاجر ہوں تو قرآن مجید میری رہنمائی کرتے ہوئے میرے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ قادیانیوں کی اور منکرین ختم نبوت کی اور ختم نبوت کے منکروں کو سپورٹ کرنے والے یہودیوں کی مصنوعات کا بائی کاٹ کروں۔ اگر میں عالم ہوں تو قرآن پاک کی آیت یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آیت میری رہنمائی کرتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کی تحقیق کے اندر، اس کی روشنی کے اندر اس آیت کو پڑھوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرائض نبوت بیان کیے، لیکن جب میرے نبی آخری نبی ہیں اب یہ فرائض نبوت فرائض امت بن گئے۔ ہر عالم کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے
تبلیغ کا منصب سمجھا دیا۔ یزکیہم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا رستہ کھول دیا، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کے اندر ایک عالم کے لیے تبلیغ اور اصلاح کا نصاب مقرر کر دیا کہ تبلیغ اور اصلاح ہوگی کیسے، یعلمہم الکتاب والحکمہ میں وہ بیان کر دیا۔ اور پھر مزید آگے چلتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے ایک حکومت کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ذریعے واضح کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تاجر نے اپنی تجارت میں عقیدہ ختم نبوت کو مد نظر رکھا، عالم نے اپنی فرائض منصبی کے اندر نبوت کے فرائض کو ادا کیا۔ اب حکومت کے ذمے کیا لازم ہے کہ حکومت کے ذمے یہ لازم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حصار کی حفاظت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ لیکن آگے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا صحیح رخ بھی متعین کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ جہاد کرنا ریاست کا کام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے اوپر علیحدہ علیحدہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، علماء پر علیحدہ ذمہ داری عائد ہے، عوام پر علیحدہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عوام کو قرآن مجید نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت سمجھایا کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھو، اللہ کے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اب تمہیں جس مسئلے کی ضرورت پڑے وہ علماء کرام سے پوچھو، وما علینا الا البلاغ۔